علامہ اقبال، آپ یورپ تعلیم حاصل کرنے گئے اور آپ نے وہاں کے معاشرے کو بڑی نظر عمیق سے دیکھا۔ آپ نے وہاں پر ایک عام انسان کی طرح صرف وقت نہیں گزارا، بلکہ جہاں ان کی ترقی کو دیکھا وہیں آپ نے ان کے اندر چھپے ہوئے ایک بودا پن کو تلاش کیا، اس کو محسوس کیا آپ نے، اور محسوس کرنے کے بعد مسلمانوں کو آ کر بتایا کہ یہ جو چمکتی ہوئی ایک تہذیب نظر آتی ہے، ایک مسلمانوں کو وہاں روشنی نظر آتی ہے، فرمایا ایسا کچھ نہیں ہے، وہاں صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ آپ نے فرمایا وہاں کچھ بھی نہیں ہے، اور جو لوگ ہمیں جو رہنما مغرب کے پیچھے چلنے کی تلقین کرتے ہیں، آپ نے فرمایا وہ اندھے ہیں۔ اور آپ نے اشعار کی صورت میں اس بات کا اظہار کیا، نظر آتے نہیں بے پردہ حقائق ان کو، آنکھ جن کی ہوئی محکومی و تقلید سے کور۔ جب آنکھ میں ہی غلامی بھر دی گئی، آنکھ ہی محکوم ہے، تو پھر آگے غلامانہ مزاج ہی نظر آئیں گے، بندہ غلامی کی طرف ہی چلتا ہوا نظر آئے گا۔ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں۔ جب بندہ غلام بن جاتا ہے تو پھر نہ اس کی تلوار کام کی رہتی ہے، نہ اس کی چالیں تدبیریں کام آتی ہیں۔ زندہ کر سکتی ہے ایران و عرب کو کیوں کر، یہ فرنگی مدنیت کے جو ہے خود لبے غور، ان کی تہذیب تو خود قبر میں گرنے والی ہے، یہ کہاں عالم اسلام کو حیات کا پیغام دے سکتی ہے۔ جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ قبلہ امیر المجاہدین فرماتے ہیں کہ انسان میں کو جب کوئی شخص برا بلا کہہ دیتا ہے تو اسے غصہ آ جاتا ہے، تو کہا حضور سے اتنی تو محبت کرو کہ اپنی ذات جتنی تو محبت ہونی چاہیے، کہ کم سے کم حضور کے بارے میں کوئی بکواس کرے تو تمہارا خون کھول جانا چاہیے۔ تو یہی حمیت کا درس ہمیں اقبال کی شاعری پہ نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قبلہ امیر المجاہدین نے اقبال کی شاعری کو ابلاغ کا ذریعہ بنایا۔ اور وہ کیا درس ہے حمیت کا؟ اقبال جو ہیں وہ اپنے شاعری کے اندر مغل سلطنت کے بادشاہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مغل سلطنت کا ایک بادشاہ تھا مرزا عبداللہ، اور بڑا ہی ظالم بادشاہ تھا، اور دنیا کو اس نے دین پر ترجیح دے دی تھی، عیاشیوں میں اور یعنی میں اپنے آپ کو بھی لگا دیا، قوم کو بھی لگا دیا۔ جب اس کے اوپر غلام قادر روہیلہ حملہ آور ہوا اور روہیلہ نے اس کی آنکھوں کو خنجر سے نکال دیا اور اس کی شہزادیوں سے کہا کہ تم میرے سامنے ناچو، اور پھر کچھ دیر کے لیے وہ ان کے سامنے اپنا خنجر رکھ کے سو گیا، ایسا لگا جیسے کہ وہ سو گیا۔ اٹھ کر کہنے لگا کہ میں تمہارے سامنے جو یہ خنجر رکھ کر سو گیا، اس کا مقصد کیا تھا؟ سنیے، اقبال ہمیں حمیت کا درس دے رہے ہیں۔ جس قوم میں غیرت و حمیت باقی نہیں رہتی نا، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ اقبال اس واقعے کو اپنی شاعری میں اس طرح بیان کرتے ہیں: روہیلہ کس قدر ظالم جفا جو کی نہ پرور تھا، نکالی شاہ تیموری کی آنکھیں نو کے خنجر سے، دیا اہل حرم کو رقص کا فرما ستمگر نے، یہ انداز ستم کچھ کم نہ تھا آثار محشر سے، رکھا خنجر کو آگے اور پھر کچھ سوچ کر لیٹا، تقاضا کر رہی تھی نیند گویا چشم احمر سے، یعنی گویا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سو چکا ہے۔ پھر اٹھا اور تیموری حرم سے یوں لگا کہنے، شکایت چاہیے نہ تم کو کچھ اپنے مقدر سے۔ وہ روہیلہ کہنے لگا کہ آج جو تمہارے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، تم اس میں مقدر کو کوسو نہیں، یہ اس کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ کس وجہ سے ہے؟ میرا مقصد تھا اس سے کہ کوئی تیمور کی بیٹی مجھے غافل سمجھ کر مار ڈالے میرے خنجر سے، مگر یہ راز آخر کھل گیا سارے زمانے پر، حمیت نام ہے جس کا وہ گئی تیمور کے گھر سے۔ تو اقبال یہ درس دے رہے ہیں کہ یہ غیرت اور حمیت جب انسان میں نکل جائے نا، یہی بات وہ کہتے تھے اپنی تقریر میں کہ تمہارے پاس ایٹم بم بھی ہے، تمہارے پاس ٹینکر بھی ہے، ساری بارودی طاقتیں موجود ہیں، لیکن آج اگر کشمیر آزاد نہیں ہو رہا تو یہی بات ہے کہ حمیت نام ہے جس کا وہ گئی تیمور کے گھر سے۔ یہ غیرت جب تک مسلمانوں میں باقی تھی اس وقت تک مسلمان بلندیوں پر تھے، لیکن جب یہ غیرت اور حمیت مسلمانوں کے اندر سے چلی گئی
تو پھر اس کے بعد سارے ذرائع ہونے کے باوجود، تعداد ہونے کے باوجود بھی مسلمان جو ہیں وہ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ بس یہی وجہ ہے۔ نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور، مسلمان غیور یعنی غیرت مند مسلمان نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور۔ موت کیا ہے؟ فقط عالم معنی کا سفر۔ ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، قدر و قیمت میں ہے خون جن کا حرم سے بڑھ کر۔ آہ اے مرد مسلمان کیا تجھے یاد نہیں، حرف لا تدعو مع اللہ الہا آخر؟ کیا تو اللہ کا یہ فرمان بھول گیا کہ مسلمان تو دنیا داروں سے امیدیں نہیں لگاتا، اس کی نظر دنیا داروں پر، دنیا کے اسباب پر زیادہ نہیں ہوتی، اس کی اصل امید کا مرکز اور محور تو اللہ کریم کی ذات ہوا کرتی ہے۔ تو فرمایا آہ اے مرد مسلمان کیا تجھے یاد نہیں، حرف لا تدعو مع اللہ الہا آخر۔ اور بات چونکہ مرد مومن کی چل رہی ہے تو مرد مومن میں شجاعت کی، صداقت کی، عدالت کی ساری صفات ہوتی ہیں۔ خلاف کے کارنامے یاد دلاتے ہیں۔ مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، قیصر و کسریٰ کا ظلم کس نے مٹایا؟ وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فقر بوذر، صدق سلمانی۔ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں۔ جب بندہ غلام بن جاتا ہے تو پھر نہ اس کی تلوار کام کی رہتی ہے، نہ اس کی چالیں تدبیریں کام آتی ہیں۔ جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا، یقین بھی ہونا چاہیے، ساتھ میں عمل بھی ہونا چاہیے۔ یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں۔ اقبال کہتے ہیں جب ان چیزوں کو تم اپنا لو گے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن اقبال کو ملت کے جوانوں سے شکوہ بھی ہے۔ اقبال ملت کے نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کچھ اور چیز ہے شاید تیری مسلمانی، تیری نگاہ میں ایک ہے فقر و رہبانی۔ اقبال کہتے ہیں کہ تم نے یہ سمجھا ہے کہ تم جو ہے وہ گوشہ نشین ہو جاؤ گے اور اپنے کام سے کام رکھو گے تو تم جو ہے وہ کامیاب ہو جاؤ گے، اور اس چیز کا نام تم نے اخلاقیات یا اسلام رکھ لیا ہے۔ کچھ اور چیز ہے شاید تیری مسلمانی، تیری نگاہ میں ایک ہے فقر و رہبانی۔ سکون پرستی راہب سے فقر ہے بیزار۔ اسلام کا تصور رہبانیت کا نہیں ہے، اسلام کا تصور فقر کا ہے۔ فقر کیا ہے؟ کہ دنیا میں رہو، دنیا سے بیگانہ رہو۔ اور جو فقر والا بندہ ہوتا ہے، جس کے اندر فقر ہوتا ہے، وہ کبھی باطل کے آگے چپ نہیں ہوتا، وہ کبھی سکون سے ایک کونا پکڑ کر نہیں بیٹھ جاتا۔ فقیر کا ہے سفینہ ہمیشہ طوفانی، وہ ہمیشہ طوفانوں سے لڑتا رہتا ہے اور باطل کا مقابلہ کرتا رہتا ہے۔ لیکن یہ فقر مرد مسلمان نے کھو دیا جب سے، یہ فقر مرد مسلمان نے کھو دیا جب سے، رہی نہ دولت سلمانی و سلیمانی۔ مسلمانوں کے پاس پھر کچھ نہیں بچا سوائے ذلت کے۔